یہ دیکھنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ معصوم کے سامنے کسی نے کوئی کام انجام دیا ہو اور معصوم خاموش رہے تو ہمارے لیے حجت ہے۔ میں تمام باتیں لے کر آئے انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہماری زندگی کیسے گزرے۔ کیا رسومات میں ہم قید ہو جائیں؟ رسم و رواج میں ہم جکڑ جائیں؟ بہت سے ایسے رسومات ہوتے ہیں جس میں ہم پڑ جاتے ہیں تو ہم واجبات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مولا کائنات نہج البلاغہ فرماتے ہیں کہ اگر نوافل بھی کچھ ایسے مستحبات ہیں، اگر وہ سبب بن جائیں واجبات کو، فرائض کو چھوڑنے کے لیے، تو پہلے واجبات و فرائض انجام دو، تب کہتے کہ نوافل اور مستحبات کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر چیز کا ایک سسٹم بنایا گیا ہے، تبھی تو مولا نے یہی فرمایا نا کہ اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ اپنے زندگی کے امور کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ ہم کتنے مولا کو مانتے ہیں، ہم کتنا علی کے چاہنے والے ہیں، ہم کتنا اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ کیونکہ ہم نے 3 باتیں بتائی، یا تو معصوم کا قول ہے، یا تو معصوم کا فعل ہے، یا معصوم کے سامنے کسی نے کوئی کام انجام دیا ہو وہ معصوم خاموش رہے تو وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ تو معصوم نے کہا، امام نے کہا 4 حصوں میں تقسیم کرو اپنے امور کو۔ کتنا ہم اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ بہت سی ذمہ داریوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں ایک حصہ، جلدی آپ کے سامنے بس اختتامی کو تو قریب آ رہا ہوں، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، ایک حصہ اپنی زندگی، نجی زندگی کے لیے، ذاتی زندگی کے لیے، ایک حصہ اپنی تجارت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی بزنس کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ دار اور احباب سے ملاقات کے لیے۔ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں رہ گیا نا، نہ ہم بہن سے ملنے جا پا رہے ہیں، نہ ہم اپنے خالہ سے ملنے جا پا رہے ہیں، نہ اپنے ماموں کا خیال کر پا رہے ہیں، نہ اپنے ماں باپ کا خیال کر پا رہے ہیں، نہ اپنے بھائی بہن کا خیال کر پا رہے ہیں۔ تو عزیزوں مسئلہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے، امام نے فرمایا ہے کہ اپنے امور کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، اسی کے مطابق زندگی بسر کرو۔ صلہ رحم بھی ضروری ہے، وہ صلہ رحم جس کے ذریعے انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے، وہ صلہ رحم جس کے ذریعے انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے، وہ صلہ رحم جس کے ذریعے موت ٹل جاتی ہے، وہ صلہ رحم جس کے ذریعے میل محبت قائم ہوتی ہے، وہ صلہ رحم جس سے زندگی بڑھتی رہتی ہے، وہ صلہ رحم جس سے آخرت بن جاتی ہے، وہ صلہ رحم جس سے دنیا بھی بن جاتی ہے۔ تو عزیزوں صلہ رحم کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ صلہ رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا خیال کرنا، اپنے رشتہ داروں کی طرف متوجہ رہنا۔ یہاں تک روایتیں کہتی ہے کہ اگر تم پیسے سے صلہ رحم نہیں کر پا رہے ہو نا تو کم سے کم سلام تو کر سکتے ہو، کم سے کم جا کے احوال پرسی تو کر سکتے ہو۔ اکثر بزرگ نے کہا کہ اگر رشتہ داری قائم کرنا ہے تو 2 چیزوں کو خرچ کرنا پڑے گا، 2 چیزوں کی ضرورت پڑے گی اگر میل محبت کو باقی رکھنا ہے، رشتہ داروں کو باقی رکھنا ہے۔ 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک وقت اور ایک پیسہ۔ تھوڑا بہت پیسہ خرچ ہوگا نا، جب آپ اپنی موٹر سائیکل سے جائیں گے، کرایہ خرچ کریں گے تو کچھ بس، اگر گئے بچے ہیں ان کے گھر میں تو کچھ آپ پھل میوہ لے کے چلے گئے، ٹافی لے کے چلے گئے نا، تو کچھ تو کدے کے نکالنا پڑے گا۔ لیکن جتنا انسان نکالے گا نا اس کا 10 گنا پروردگار دینے کے لیے تیار ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کے بدلے میں 10 دینے کے لیے تیار ہے۔ اما 1 10 غور کیا آپ نے؟ ہم لوگ 10 ہی میں خوش ہو گئے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہے وہ 1 دانے کے برابر ہے۔ بہت غور کیجئے گا عزیزو، قرآن کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں ہیں۔ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، انفاق کیا، وہ 1 دانے کے برابر ہے، 1 دانے کے برابر ہے۔ اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ 1 دانہ کون سا دانہ؟ جس کو تم زمین میں بوتے ہو نا تو اس سے پودا نکلتا ہے، اس پودے میں 7 بالیاں نکلتی ہیں،
ہر بالیوں میں 100 دانے ہوتے ہیں. کتنے ہو گئے عزیزوں؟ غور کیجئے گا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے. ہم لے تو صحیح کم سے کم. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اگر تم اللہ کے راہ میں قدم آگے بڑھاؤ اور خرچ کرو تو 1 دانے کے برابر ہے. کون سا دانا؟ ایسا دانا جو زمین میں ڈالا جاتا ہے تو 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں جو ہے 100 دانے. یعنی کہنا چاہ رہا پروردگار کہ اگر کوئی راہ خدا میں 1 روپے بھی خرچ کرے گا تو 700 روپے کے برابر 700 روپے اللہ دے گا. کوئی دنیا میں پروفٹ اتنا دے دے جانوں میں دے دے کوئی؟ معاملہ اللہ سے کرو. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے معاملہ کرو. مجھ سے معاملہ کرو گے نا، مجھ سے تجارت کرو گے نا تو پروفٹ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی 700 گنا. یہی تک نہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ جو اس سے اور بڑھا دے گا جس کے لیے چاہے گا. قرآن اسی آیت کریمہ میں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اور اللہ اس سے زیادہ بڑھا دے گا جس کے لیے چاہے گا. تو یعنی 700 گنا تو ہے نا کم از کم. 10 مہینے پہلے بتایا قرآن کہہ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے 700 گنا. تو عزیزوں اب ہمارے لیے جو ہے سب راستے ہمارے، لیکن سب سے عزیز ہو ایک جملہ، جب تک اللہ پر یقین نہ ہو، جب تک اللہ پر بھروسہ نہ ہو، سب بیکار ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے 100 روپے خرچ کیا تو 100 روپے ہمیں خرچ ہو جائیں گے، لیکن عزیزوں 100 روپے اگر کسی نے جو ہے راہ خدا میں خرچ کر دیا تو اللہ اس سے کہیں زیادہ دینے کے لیے تیار ہے. اللہ کہہ رہا ہے میری راہ میں قدم آگے بڑھاؤ، میں دینے کو تیار ہوں. تبھی تو جو ہے جناب سیدہ نے کہا کہ تمہاری دنیا سے ہمارے لیے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں. ان 3 چیزوں میں سے ایک ہے الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تزید کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہر چیز کو جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے امام مبین میں جو ہے احصا کر دیا ہے. ہاں عزیزوں، اہل بیت اطہار کی